السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ملکہ ترنم نور جہاں۔ نور جہاں بر صغیر پاک و ہند کی مشہور گلوکارہ، رقاصہ اور اداکارہ تھیں۔ ملکہ ترنم کا خطاب انہیں پاکستانیوں کی طرف سے ملا۔ انہوں نے کم و بیش 10,000 سے زائد گانے گائے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہندوستان، پاکستان میں بے شمار اور بے حد و بے انتہا محبوب اور مشہور تھیں۔ انہوں نے اردو، سندھی، بنگالی، پشتو، عربی اور پنجابی زبانوں میں گیت گائے، اس لیے انہیں 7 زبان گلوکارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے نور جہاں کی ابتدائی زندگی کی، تو نور جہاں 21 ستمبر 1928 کو قصور، پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ ان کا گھریلو نام اللہ وسائی تھا۔ ان کا گھرانہ موسیقی اور گانے بجانے سے وابستہ تھا، اسی لیے ان کے گھر والوں نے انہیں بھی موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس بٹھا دیا۔ جبکہ نور جہاں ذاتی طور پر اداکاری کرنے کو پسند کرتی تھی، استاد بابا غلام محمد سے موسیقی کی تربیت حاصل کی۔ انہیں کلاسیکی، روایتی ہندوستانی موسیقی کی خصوصی طور پر تربیت دی گئی تھی۔ ان کو ٹھمری، دھرپد، خیال اور دیگر اصناف موسیقی پر چھوٹی عمر میں ہی عبور حاصل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کم سنی میں ہی اسٹیج پر اداکاری اور گلوکاری کا مظاہرہ کیا۔ بعد ازاں اپنی بہنوں کے ساتھ کلکتہ چلی گئیں اور فلم پنجاب میل میں اداکاری اور گلوکاری کی۔ گیت کے بول تھے سوہنا دیساں وچوں دیس پنجاب۔ یہ فلم 1935 میں بنی۔ کلکتہ میں قیام کے دوران ان کی ملاقات اپنے وقت کے معروف و مشہور گلوکارہ مختار بیگم سے ہوئی۔ مختار بیگم کو اللہ وسائی بہت پسند آئی۔ انہوں نے اللہ وسائی کا نام بی بی نور جہاں تجویز کیا اور اپنے شوہر آغا حشر کاشمیری کو سفارش کی کہ وہ بی بی نور جہاں کو اپنے تھیٹر میں ملازمہ رکھیں۔ آغا حشر کاشمیری کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ نور جہاں نے خود بھی بارہا اپنے مختلف انٹرویوز میں اعتراف کیا کہ وہ مختار بیگم کی مداح ہیں اور ان کے انداز کو نقل کرتے ہوئے سفید ساڑی پہن کر انہی کی طرح ساڑی کا پلو انگلی پر لپیٹتی ہیں۔ نور جہاں کہتی ہیں کہ جب مختار بیگم گاتی تھی تو ہم محو ہو کر انہیں سنتے، جب وہ سٹیج سے نیچے آتی تو ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے۔ نور جہاں کی بہنوں کو سیٹھ سکھ کرنانی کی کمپنی میں ملازمت مل گئی اور تینوں بہنیں پنجاب میل کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نور جہاں نے کافی فلموں میں بچپنے کے کرداروں کی بھی اداکاری کی، جیسا کہ 1935 میں کے ڈی موہرا کی فلم پنڈ دی کڑی، فلم مصر کا ستارہ 1936 کے لیے گائیکی اور اداکاری بھی کی۔ 1937 میں فلم ہیر سیال میں نور جہاں نے ہیر کے بچپن کا کردار بھی ادا کیا تھا۔ کلکتہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد نور جہاں لاہور واپس آ گئیں۔ ماسٹر غلام حیدر نے ان کے لیے بہت سی دھنیں ترتیب دیں، جنہیں گا کر نور جہاں کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ نور جہاں نے پہلی بار سیٹھ دل سکھ اسٹوڈیو کے مالک کے ساتھ فلم گل بکاؤلی کے لیے گیت گایا، جس کے بول تھے شالہ جوانیاں مانے، اور اسی طریقے سے نور جہاں نے 1942 میں ان کے مد مقابل فلم خاندان میں مرکزی کردار ادا کیا۔ بطور مرکزی اداکارہ یہ فلم نور جہاں کی اولین فلم تھی جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ بعد ازاں نور جہاں نے 1943 میں بننے والی فلم دہائی کے لیے گیت گائے۔ یہ دوسری بار تھا کہ نور جہاں نے اپنی آواز کسی دیگر اداکارہ کے لیے دی۔ دہائی میں حسن بانو نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔
سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے کہ رفیق غزنوی ایک رومان پسند انسان تھا، اس کے مختلف ٹائیوں میں سے مختلف رومان بندھے تھے۔ رفیق غزنوی نے سعادت حسن منٹو سے نور جہاں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ منٹو، یہ نور ہے، نور جہاں ہے، سرور جہاں ہے۔ خدا کی قسم ایسی آواز پائی ہے کہ اگر جنت کی خوش لحان سے خوش لحان حور بھی اس کی آواز سن لے تو اسے سندور کھلانے زمین پر اتر آئے۔ سعادت حسن منٹو کے بقول رفیق غزنوی نور جہاں پر شیفتہ و فریفتہ تھے اور نور جہاں سے رومان لڑا رہے تھے، مگر اس کے عشق پیشہ آنکھ دیکھ نہ پائی اور شوکت حسین رضوی نور جہاں کو لے ہوئے۔ اگر بات کی جائے نور جہاں کی شوکت حسین رضوی سے تعلق کی تو فلم خاندان کی کامیابی کے بعد نور جہاں بمبئی منتقل ہو گئیں۔ وہاں ان کی ملاقات سید شوکت حسین رضوی سے ہوئی جو ایک اداکار اور ہدایت کار تھے۔ نور جہاں اور رضوی کی ملاقاتوں میں اضافہ ہوا اور نوبت شادی تک پہنچ گئی۔ نور جہاں کے گھر والے ان تعلقات کے خلاف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک کماؤ لڑکی شادی کر کے ساری کمائی ساتھ لے جائے، اس لیے رضوی سے تعلقات پر قدغن لگا دی گئی، مگر رضوی اور نور کا عشق سر چڑھ کر بولا اور انجام شادی پر ہوا۔ سعادت حسن منٹو بھی اس شادی کے مخالف تھا۔ سعادت اور شوکت دونوں دوست تھے۔ سعادت حسن منٹو نے رضوی کو کہا تھا کہ شادی سے پرہیز کرنا۔ سعادت حسن منٹو نے اپنی کتاب نور جہاں سرور جہاں میں نہایت تفصیل سے سارے واقعات قلم بند کیے ہیں۔ اگر بات کی جائے شادی شدہ زندگی کی تو رضوی اور نور جہاں کی شادی کے بعد دونوں کے لیے کامیابی کی راہیں کھل گئیں۔ نور جہاں نے 1945 میں بننے والی فلم بڑی ماں میں مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے نے اس فلم میں بچپنے کے کردار ادا کیے تھے۔ 1945 میں نور جہاں نے پہلی بار زہرا بائی امبالے والی اور کلیان کے ہمراہ قوالی گائی۔ جنوبی ایشیا میں پہلی بار خواتین نے قوالی گائی تھی۔ قوالی کے بول تھے آہیں بھریں نہ شکوے کیے۔ مرزا صاحبہ نور جہاں کی متحدہ ہندوستان میں آخری مووی تھی۔ نور جہاں نے 1932 سے 1947 تک 127 گانے گائے، جبکہ 69 موویز میں ایکٹنگ کی۔ انہوں نے 12 خاموش فلموں میں بھی کام کیا تھا۔ نور جہاں نے جن فلموں میں کام کیا ان میں سے 55 فلمیں بمبئی، 8 فلمیں کلکتہ، 5 فلمیں لاہور، 1 فلم رنگون یعنی برما میں بنی تھی۔ اگر بات کی جائے نور جہاں کی ہجرت کی تو 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا تو دونوں میاں بیوی پاکستان کے شہر کراچی ہجرت کر آئے۔ 3 سال بعد نور جہاں نے اپنی پہلی فلم چن وے بنانا شروع کی۔ اس فلم کی ہدایت کاری نور جہاں نے انجام دی تھی، تاہم وہ کہتی تھی کہ اصل میں ہدایت کاری کا سارا کام رضوی نے ہی کیا، میں نے تو سکرین پر صرف نام دیا تھا۔ بطور مرکزی اداکارہ بھی یہ نور جہاں کی پہلی پنجابی فلم تھی۔ فلم نے درمیانے درجے کا کاروبار کیا۔ 1952 میں نور جہاں کی فلم دوپٹہ نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس کی ہدایت کاری سبتین فضلی اور پیشکار اسلم لودھی تھے۔ اس فلم نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ خصوصی طور پر نور جہاں کا گایا ہوا یہ گانا سب جگ سوئے ہم جاگیں تاروں سے کرے باتیں، اور اسی طریقے سے پچھلی رات ہم اٹھ اٹھ کر چپکے چپکے روئیں رے، سکھ کی نیند میں میت ہمارے دیس پر آئے سوئیں رے، راتوں نے میری نیند لوٹ لی دن نے چین چرائے رے، اور 1952 سے لے کر ابھی تک اس گانے کو زبان زد عام گانا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اگر بات کی جائے نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کے آپسی اختلافات کی تو 1952 اور 53 کے دوران میں دونوں میاں بیوی میں انتہائی اختلافات پیدا ہو گئے۔
ان اختلافات کی جہاں بہت ساری دیگر وجوہات تھی، ان میں دونوں میاں بیوی ہی ایک دوسرے کو الزام دیتے تھے۔ رضوی کا یہ الزام تھا کہ نور جہاں ایک غلط عورت ہے اور دیگر مرد اداکاروں، موسیقاروں اور گلوکاروں سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ ان سب میں اہم الزام پاکستان کے کرکٹ کھلاڑی نذر محمد اور نور جہاں کے تعلقات کا الزام تھا۔ شوکت حسین رضوی نے اپنی کتاب نور جہاں کی کہانی میری زبانی میں نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ نور جہاں اور نذر محمد کے تعلقات کا مجھے شبہ تھا۔ بعد میں میرے دوستوں نے تصدیق کر دی تو میں نے اپنے ایک نوکر کو ذمہ داری دی کہ وہ نور جہاں کی نگرانی کرے اور جیسے ہی نور جہاں نظر سے ملتی ہے مجھے اطلاع دے۔ ایک بار نور جہاں اپنی موٹر کار میں نوکرانی کے ہمراہ نذر محمد کو ملنے گئی تو میرے ملازم نے مجھے اطلاع دے دی۔ میں بھی موقع پر پہنچ گیا۔ نور جہاں ایک مکان میں تھی۔ میں نے دروازہ کھلوایا تو دیکھا میری ملازمہ سیڑھیوں سے اوپر منزل کی طرف جا رہی تھی تاکہ نور جہاں کو خبردار کرے، مگر میں نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا۔ جب میں اوپر پہنچا تو دیکھا کہ نور جہاں اور نذر محمد ایک پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر نذر نے بالائی منزل کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور کھیل کے لیے ناکارہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ نور جہاں پر بے شمار اداکاروں، گلوکاروں اور نسیم پاپولر والے کے ساتھ تعلقات کا الزام تھا، جبکہ نور جہاں رضوی پر الزام عائد کرتی تھی کہ اس کے دیگر لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اس سب کے بعد دونوں میاں بیوی میں نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ اگر بات کی جائے نور جہاں کی اولاد کی تو سید شوکت حسین رضوی سے نور جہاں کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بیٹوں کا نام اکبر رضوی اور اصغر رضوی، جبکہ بیٹی کا نام ذل ہما ہے۔ اکبر، اصغر رضوی اور بیٹی ذل ہما سب کا انتقال ہو چکا ہے۔ شوکت حسین رضوی سے طلاق لے کر نور جہاں نے بچے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ اگر بات کی جائے نور جہاں کی دوسری شادی کی تو رضوی سے طلاق کے بعد نور جہاں نے پاکستانی فلموں کے اداکار اعجاز درانی سے شادی کر لی۔ اعجاز درانی نے نور جہاں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا کہ فلموں میں کام ختم کر دو، مگر نور جہاں نے اداکاری چھوڑتے ہوئے گلوکاری چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ نور جہاں کی آخری فلم باجی تھی۔ نور جہاں نے مرزا غالب فلم میں بطور مرکزی اداکارہ کام کیا اور اپنے مداحین کی تعداد میں اضافہ کیا۔ کلام فیض گا کر بھی نور جہاں نے شہرت حاصل کی۔ خاص طور پر فیض احمد فیض کی غزل مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ایک لازوال تخلیق تھی۔ اسی طرح اگر بات کی جائے اعجاز سے اختلافات کی تو سعادت حسن منٹو، جس نے نور جہاں کا بمبئی اور لاہور میں نہایت گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، کہتے ہیں کہ نور جہاں ایک بددماغ عورت ہے، گو کہ اس کی آواز کی خوبی نہایت خداداد ہے، تاہم ہم اسے بددماغ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اعجاز سے شادی کے بعد نور جہاں فلمی دنیا کو خیر باد کہہ چکی تھیں اور صرف پس پردہ گلوکاری کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ ان کے شوہر نامدار اعجاز نور جہاں کے رسوخ کی وجہ سے مصروف فلمی اداکار بن گئے تھے۔ ان دونوں کی زندگی اس وقت اختلافات کی زد میں آ گئی جب فردوس نامی اداکارہ سے اعجاز کے تعلقات کی خبر عام ہوئی۔ نور جہاں کے استفسار پر اعجاز نے لیتو لال سے کام لیتے ہوئے ان خبروں کی تردید کی، مگر ہیر رانجھا کی عکس بندی کے دوران میں واقعات کچھ اس طرح ظہور پذیر ہوئے کہ اعجاز کے بھید کی کلی کھل گئی اور اس کا فردوس سے تعلق منظر عام پر آ گیا۔ تاہم نور جہاں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اعجاز اور فردوس کا تعلق ختم ہو جائے۔ اس کے لیے نور جہاں نے فردوس پر دباؤ بھی ڈالا اور دباؤ کی آخری حد یہ تھی کہ نور جہاں نے اعلان کر دیا کہ وہ فردوس کے لیے کسی بھی فلم میں اپنی آواز نہیں دیں گی، مگر اس کے باوجود فردوس اور اعجاز کے تعلقات قائم رہے اور فردوس واحد اداکارہ تھی جس نے نور جہاں کی آواز کے بغیر پنجابی اور اردو فلموں میں کامیابی حاصل کی، وگرنہ نور جہاں سے اختلافات کسی بھی اداکار یا اداکارہ کی پیشہ وارانہ موت سمجھے جاتے تھے۔
اگر بات کی جائے نور جہاں کی فلموں کی تو نور جہاں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا ہے جن کی ایک لمبی فہرست ہے جس کو گنوانا پھر کبھی صحیح۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں ان کے کیریئر کی تو 1947 میں ملکہ ترنم نور جہاں ہجرت کر کے بمبئی سے پاکستان آ گئیں۔ 29 مارچ 1951 کو پنجابی فلم 94 ریلیز ہوئی جو نور جہاں کی پاکستان میں بطور ہیروئن پہلی فلم تھی۔ اس کی ڈائریکٹر بھی وہ خود ہی تھیں اور موسیقی فیروز نظامی کی تھی۔ اس میں اداکاری کے جوہر ان اداکاروں نے دکھائے: نور جہاں، سنتوش، جہانگیر خان، یاسمین، غلام محمد۔ لاہور میں یہ فلم ریجنٹ سینما پر 18 ہفتے تک سپر ہٹ بزنس کرتی رہی۔ کراچی میں یہ فلم 13 اپریل 1951 کو ریلیز ہوئی اور 9 ہفتے تک جوبلی سینما پر بزنس کرتی رہی۔ 29 مارچ 1952 کو دوپٹہ ریلیز ہوئی جس کے ڈائریکٹر سبطین فضلی تھے اور موسیقی فیروز نظامی کی تھی۔ اس فلم کا معاوضہ میڈم نور جہاں نے اس وقت 6,000 روپے لیا تھا۔ اگر بات کی جائے نور جہاں کی وفات کی تو نور جہاں 23 دسمبر 2000 کو 73 سال 2 ماہ کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئی۔ ان کی نماز جنازہ عشاء کے بعد کراچی میں ادا کی گئی اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ اگر بات کی جائے نور جہاں کے کارہائے نمایاں کی تو نور جہاں کے ایک قدردان نے کیا خوب لکھا تھا کہ پاکستانی فلمی صنعت کے نصف گانے نور جہاں نے گائے ہیں اور نصف سنے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نور جہاں پاکستانی فلمی صنعت کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل تھی۔ نور جہاں نے زیادہ تر گانے انفرادی طور پر گائے اور کئی مرد گلوکاروں کے ساتھ بھی 2 گانے گائے جن میں مہدی حسن، پرویز مہدی، احمد رشدی، مسعود رانا، عنایت حسین بھٹی، ندیم بشیر احمد اور اے نیر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نور جہاں نے زنانہ گلوکاروں کے ساتھ بھی گانے گائے ہیں جن میں رونا لیلا، ناہید اختر، فریدہ خانم، مہناز اور مالا قابل ذکر ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے ان کے مشہور گانوں کی تو ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے جن کو میں یہاں پر بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اگر بات کی جائے نور جہاں کے کردار، اخلاق، معاملات پر تو یہ ایک لمبا ٹاپک ہے جس پر بے شمار ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں۔ بہرحال اتنے پر ہی میں اکتفا کرتے ہوئے امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میڈم کا دوبارہ سے مختصر تعارف چاہتے ہیں تو یاد رکھیے میڈم 21 ستمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہوئیں اور 23 دسمبر 2000 میں کراچی میں وفات پائی۔ وجہ وفات حرکت قلب کا بند ہو جانا تھا۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھی، ایک شوکت حسین رضوی کے ساتھ جو کہ 1942 سے 1953 تک رہی، دوسری اعجاز درانی کے ساتھ جو کہ 19 اکتوبر کو ہوئی تھی اور 1 جون 1970 تک رہی۔ اولاد میں ذل ہما ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے فلمی، قوالی، مغربی موسیقی اور گانے گائے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔